السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حمزۃ القطع کے بارے میں سیکھیں گے۔ حمزۃ القطع کی تعریف ہے۔ حمزۃ القطع ایسے حمزہ کو کہتے ہیں جس حمزہ کو کلمہ کے شروع میں اور بیچ میں آنے کے وقت تلفظ کیا جاتا ہے، اور اس حمزہ کو الف کے اوپر یا نیچے علامت حمزہ ایڈ کر کے لکھا جاتا ہے۔ الف کے اوپر اس وقت حمزہ کو لکھا جاتا ہے جب حمزہ مفتوح اور مضموم ہو، یعنی جب حمزہ زبر یا پیش ہو، اور الف کے نیچے اس وقت حمزہ کو لکھا جاتا ہے جب حمزہ مکسور یعنی زیر ہو۔ میں تعریف کو پھر بتاتا ہوں۔ حمزۃ القطع ایسے حمزہ کو کہتے ہیں جس حمزہ کو کلمہ کے شروع میں اور بیچ میں آنے کے وقت تلفظ کیا جاتا ہے، اور اس حمزہ کو الف کے اوپر یا نیچے علامت حمزہ ایڈ کر کے لکھا جاتا ہے۔ الف کے اوپر اس وقت حمزہ کو لکھا جاتا ہے جب حمزہ مفتوح اور مضموم ہو، یعنی جب حمزہ زبر یا پیش ہو، اور الف کے نیچے اس وقت حمزہ کو لکھا جاتا ہے جب حمزہ مکسور ہو یعنی زیر ہو۔ آئیے کچھ مثال لیجئے۔ ادبن، یہ ایک لفظ ہے، کلمہ ہے ادبن۔ یہ حمزۃ القطع ہے، کلمہ کے شروع میں آئی ہے، اور یہ حمزہ مفتوح یعنی زبر والا ہے، اس لیے حمزہ کو الف کے اوپر لگایا گیا ہے۔ ایک اور مثال لیجئے۔ اخارن، 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 یہ حمزۃ القطع ہے، کلمہ کے شروع میں آئی ہے، اور یہ حمزہ مضموم یعنی پیش والا ہے، اس لیے حمزہ کو الف کے اوپر لگایا گیا ہے، اس لیے حمزہ کو الف کے اوپر لگایا گیا ہے۔ احسان، احسان، اس کلمہ کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزۃ القطع ہے، یہ حمزہ مکسور ہے یعنی زیر والا ہے، اس لیے حمزہ کو الف کے نیچے لگایا گیا ہے۔ امارا، امارا، شروع میں حمزۃ القطع ہے، شروع میں کیا ہے؟ حمزۃ القطع ہے، یہ کلمہ کے شروع میں ہے، اور یہ زبر والا ہے، اس لیے اس حمزہ کو، اس علامت حمزہ کو الف کے اوپر لگایا گیا ہے۔ بِأَمْرٍ، بِأَمْرٍ یہ کلمہ ہے، با کے بعد حمزۃ القطع ہے، اس لیے حمزہ کلمہ کے بیچ میں یعنی مڈل میں آنے کے باوجود تلفظ کر رہا ہوں۔ بِأَمْرٍ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔